اور کیا صفات اس زیارت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں؟ جی، زیارت میں جس طرح سے پہلے کہا کہ اس کے ہر لفظ پہ ہمیں رکنے کی ضرورت ہے اور ہر لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک اور جو صفت جب امام کا تعارف کیا جا رہا ہے تو امام کے لیے جو ایک اور لقب جو امام صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، آپ پر سلام ہو، آپ نجیب خدا ہیں۔ تو اس نجیب جو ہے ایک حد تک اشارہ بھی ہوا اس مطلب کی طرف، صرف میں اس کو وہ کرنا چاہوں گا، نجیب یعنی نجابت۔ اب اس کے بھی متعدد معنی بیان ہوئے، لیکن جو ایک اہم جو اس کا ایک معنی بیان ہوا ہے اور ہمارے عرف میں بھی جو معنی رائج ہے وہ یہ ہے کہ ذو اصل کریم، کہ جس کی اصل کرامت والی ہو اس کو کہا جاتا ہے نجیب، جس طرح سے کہتے ہیں نجیب الطرفین ہے۔ تو اس میں عام طور پر جس طرح سے وراثت کی بحث ہوئی، لگ بھگ یہاں پر بھی وراثت کی بحث آ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں فلاں نجیب ہے، حتیٰ جانوروں کے بارے میں بھی ایک لفظ استعمال، وہ جو ہے نجیب نسل سے ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ نجیب، آپ نجیب خدا ہیں، یعنی خداوند متعال نے آپ کو نجیب قرار دیا۔ تو اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا تعارف آپ کے اس نسبی حوالے سے، جیسے سید نے کہا، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کے دیکھیں والدین کون ہیں؟ شاید دنیا میں چند ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے والدین میں سے ہر دو معصوم ہو، تو یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے، یعنی والد بھی معصوم اور والدہ بھی معصومہ۔ تو لہٰذا آپ کی اگر اصل دیکھیں، اسی طرح جس طرح سے کہا کہ اگر نانا دیکھیں تو رسول خدا، نانی دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اگر دادا دیکھیں تو حضرت علی ابن حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور اگر آپ نانی دیکھیں تو جناب فاطمہ بنت الاسد کی، جن کے لیے خانہ کعبہ میں جو ہے ولادت کے لیے دیوار شق ہو کر خداوند متعال جگہ بناتا ہے۔ نجابت کی بحث ہے، تو جس حد تک یعنی آج کل جو جدید علوم میں بھی بحث کی جاتی ہے کہ خود انسان کی ذات کی تشکیل میں وراثت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو نجابت کی جب ہم یہاں بحث کہتے ہیں تو وہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعلق کہاں سے ہے۔ اگر ہم نسبی حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ آپ کا نسب کہاں سے جا کے ملتا ہے، تو وہ بہت زیادہ نجیب ہے۔ ایسی شاید کوئی مثال کائنات میں کہیں اور آپ کو نہ ملے سوائے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی اور بہنوں کے، کوئی اور مثال آپ کو شاید کہیں اور سے نہ ملے۔ اب اسی کو میں آگے رب دینا چاہوں گا، اسی زیارت میں آگے جا کے ایک اور جملہ ہے جس میں لگ بھگ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، کہ جہاں پر جو ہے آگے جا کر جو ہے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک واجتبیتہ بطیب الولادہ، اسی مطلب کی طرف لگ بھگ اشارہ ہے، کہ جس میں کہا کہ خداوند متعال نے آپ کو اجتبا کیا، آپ کو چنا بطیب الولادہ، طیب پاکیزہ ولادت کے لیے۔ تو پاکیزہ ولادت اسی گھرانے میں ہوتی ہے کہ جہاں پر اس طرح کی ہستیاں ہوں، یعنی آپ کی ولادت انتہائی پاک اور پاکیزہ تھی۔ اسی مطلب کی طرف زیارت وارثہ میں بھی اسی طرح سے جو ہے اشارہ ہوا ہے، جہاں پر کہا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے نسبی حوالے سے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ اے امام حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کنت نورا، آپ نور تھے، فی الاصلاب الشامخہ، بلند صلبوں میں، والارحام المطہرہ، اور پاکیزہ رحموں میں، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کو نجس نہیں کیا، ان کی یہ جو ہے جرأت نہیں تھی کہ آپ کے قریب آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید نے آیت تطہیر، اس پر سب سے بڑی دلیل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ اسی لیے حتیٰ بعض زیارتوں میں یہاں تک اشارہ ہوا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر ہم نے کہا کہ خود امام حسین علیہ السلام اور آپ کی نسل جو ہے، تو زیارت میں جو ہے بعض زیارتوں میں جو جملہ آیا ہے اشہد انک طہر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خود طہر ہیں، آپ خود پاکیزگی ہے، طہر ہے، یعنی پاکیزگی کا تعارف کرنا چاہیں تو ان ہستیوں کا ہم نام لے سکتے ہیں۔ طاہر، پاک و پاکیزہ ہیں، مطہر، اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والے ہیں۔ اشہد انک طہر طاہر مطہر من طہر طاہر مطہر، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی طہر اور طاہر، یعنی جو جتنا سلسلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے والدین میں، ان کے آبا و اجداد میں کوئی نجاست آ جائے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو۔ ان کا پورا سلسلہ جہاں تک جاتا ہے وہ سارا کا سارا ایک پاکیزہ سلسلہ ہے،
لہٰذا جس طرح سے پہلے جملے میں کہا کہ آپ نجیب خدا ہیں، اور یہاں پر آ کر کہا کہ وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ، ایک پاکیزہ ولادت کے لیے خداوند متعال نے آپ کو چنا ہے۔ اور واضح سی بات ہے، اس جملے کا اضافہ کرتا چلوں کہ خداوند متعال جب کسی کو چنتا ہے، خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ خداوند متعال وہاں پر صلاحیت، استعداد دیکھتا ہے، معیار دیکھتا ہے، اور اس کے بعد چنتا ہے۔ تو یقیناً خداوند متعال نے اپنے علم ازلی کے ساتھ وہ صلاحیت، وہ استعداد دیکھ لی تھی، لہٰذا ان ہستیوں کو چنا، انتخاب کیا۔ شکریہ۔ میں جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوة اخذ اجره